آخر کے اندر 10-15 منٹ مجھے اور بات کرنی ہے، چونکہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا بھی ہوں۔ میں گزارش یہی کرتا ہوں پورے بھارت کے مسلمانوں سے، حالات بہت خراب، بہت زیادہ خراب، اندرونی اعتبار سے آپ کو پتہ نہیں آپ کے خلاف کون سی سازشیں رچی جا رہی ہیں۔ آپ کو اس دیش میں، اس دھرتی پر جیسے گاجر مولی کو کاٹ کے ہم لوگ سلاد بناتے ہیں، ویسے کاٹنے کی تیاری کی جا رہی ہے فرقہ پرست طاقتوں کے ذریعے، اندرونی اعتبار سے۔ ہمیں معلوم نہیں، جو لوگ حساس ہیں، جو لوگ اس کے اوپر جانکاری رکھتے ہیں، اندر تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس دیش کے اوپر ایک نیا سمویدھان، ایک نیا قانون لانے کی پوری تیاری کی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم کس کو کہیں گے؟ عرب والوں کو کہیں گے؟ اس وقت کن کو کہیں گے؟ ہم عرب ممالک سے ہم فریاد کریں گے کہ ہماری مدد کیجیے؟ نہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس ذات سے مدد مانگیں، ان سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ آپ کو اللہ کی ذات سب سے پہلے بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ اس دھرتی کے اوپر رہیں گے، ظالموں کا مقابلہ کریں گے، دشمنوں سے اپنے دیش کی حفاظت کریں گے، اپنی حفاظت کریں گے، اپنی شریعت کی حفاظت کریں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ اس دیش سے چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالی شہادت کا مقام دے گا۔ لیکن میرے بھائیو، سب سے پہلے you have to clean, you have to pure your concept about one God۔ آپ کو اپنے اللہ کے پرتی اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اتنا مضبوط کیجیے، اتنا مضبوط کیجیے کہ آپ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں تب بھی آپ کو چنتا اور فکر نہ ہو۔ جیسے 60,090 لوگوں کی بیچ میں بی بی آسیہ کو چیر دیا تھا۔ کون؟ ابو جہل نے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ بوڑھی عورت، یہ ان کی 80-90 سال عمر ہو گئی اور یہ ہمارے سامنے مکہ کے محلے میں، ہمارے علاقے کے اندر یہ ایک اللہ کی بات کرتی، محمد کی لائی ہوئی شریعت کو بلند کرنے کی بات کرتی، ہم ان کا کام تمام کر دیتے ہیں، ہم اپنا دادا گیری تانا شاہی دکھلاتے ہیں۔ وہ ابو جہل کہتا ہے کہ بی بی سمیہ کو لاؤ۔ 60,090 لوگوں کی بیچ میں تعداد میں مکہ کے پورے صحن میں ایک کھوٹا گاڑا جاتا ہے، ایک پلر کا استمبھ کیا جاتا ہے، اس پلر کے اوپر اس بیچاری ماں کو باندھ دی جاتی ہے، ان کے دونوں ٹانگوں کو 2 مخالف سمتوں میں باندھا جاتا ہے، اونٹ میں 2 طرف۔ ایسی محبت کرنا اللہ سے، اللہ کی شریعت سے، قرآن سے، محمد رسول اللہ سے، حضرات صحابہ کرام سے، اگر ایسی محبت ہمارے دل میں، ایمان ہمارے اندر اگر پیدا ہو گئی، میرے بھائیو، کوئی بھی کھڑا ہو کر آ جائے، کوئی بھی ڈرمنڈا آ جائے اس دیش پہ یا پوری دنیا کے اندر، آپ کو ہلا نہیں سکتی۔ زیادہ دن پہلے کی بات نہیں، اس دیش میں ظالم انگریز کو لوہے کا چنا کون چبوایا تھا؟ کلمہ پڑھنے والے چند ٹوپی اور داڑھی والوں نے، قرآن کریم پر ایمان آستہ رکھنے والے ہمارے مسلمانوں نے ان ظالم انگریز کو دھول یہاں سے کھلا کھلا کر ان کو یہاں سے ٹرانسفر کیا تھا۔ بی بی سمیہ کو کہا جاتا ہے، ابو جہل کہتا ہے کہ سمیہ، تم تو بوڑھی ہو گئی ہو، کیوں ایک اللہ کی بات کرتی ہو؟ یہ کرو، ان بہت سارے خدا ہیں، ان کی بات کرو، یہ ہمارے، یہ پرماتما، یہ بڑے ہیں، یہ ہمارا ایشور ہے، یہ ہمارا گاڈ ہے، یہ ہمارا خدا ہے، ان کی بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ 360 ہمارے پرماتما ہیں، ان کو چھوڑ کر تم نے ایک اللہ کی بات شروع کر دی، تم ایک قرآن کی بات کرتے ہو، اس لیے تمہیں سزا ہم دیں گے، یا تو تم ان کی تعریف کرو، ہمارے سارے 360 خداؤں کی تعریف کرو، یا تم اللہ کی تعریف بھول جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ابو جہل، میں تو نہیں کر سکتی ایسی، میں بوڑھی ضرور ہوں لیکن میرے سینے کے اندر اللہ کی بیدانیت گھر کر چکی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت گھر کر چکی، اب تو میں نہیں کر سکتی۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں سزا دیتی ہوں، تمہاری جان اب آج جان بچائے گی یا تو اپنا ایمان بچائے گی۔
ابو جہل نے کہا، بی بی سمیہ نے جواب دیا کہ ابو جہل ایک جان کیا، اگر اللہ قیامت تک لاکھوں کروڑوں جان عطا کر دے تو میں ہر ایک جان کو، ایک جان کو اللہ کی وحدانیت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ کی وحدانیت پر، لیکن ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ آج تو ہم لوگ ٹاکا دے کر ووٹ دیتے، ایمان کو بیچ دیتے۔ آج ہمارے ووٹ گرنے سے ایک دن پہلے کوئی نیتا پیسہ لے کے پہنچا تو بھائی ہم نے ان سے بھی پیسہ لے لیا، 500 ان سے بھی لے لیا، 1000 روپے، اور ایسا ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ ووٹ پیسہ لے کر ووٹ ڈالتے ہیں، میں شرعی بات بتا رہا ہوں، پیسہ لے کر ووٹ ڈالنا، آپ ووٹ ڈالیے، کسی کو بھی ڈالیے، آپ جس پارٹی کو ڈالیے، جس نیتا کو ڈالیے، یہ آپ کا پرسنل چوائس ہے۔ آپ کو شرعی اعتبار سے پیسہ لے کر کسی کو ووٹ دینا، پیسہ لے کر، چاہے آپ صحیح آدمی کو ہی کیوں نہ دے رہے ہوں، لیکن پیسہ لے کر اگر آپ ووٹ دے رہے ہیں تو آپ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں، آپ اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں، اور اللہ کی نظر میں یہ چیز صحیح نہیں۔ ووٹ ڈالنا ایک شہادت ہے، گواہی ہے۔ اگر آپ نے ووٹ پیسہ دے کر ووٹ کسی غلط آدمی کو دے دیا، آپ کے سماج کا غلط آدمی، آپ کے پنچایت کا غلط آدمی، جب وہ غلط کام کرے گا اس کا گناہ آپ کے سر پر پڑے گا۔ میرے بھائیو، ایمان کا سودا اتنی آسانی سے مت کیجیے، 1500 روپے میں اپنے ایمان کو مت بیچیے۔ بی بی سمیہ نے کہا کہ ایک جان کو قربان کر دوں گی لیکن ایمان کا سودا نہیں کروں گی۔ ابو جہل، تجھے کیا کرنا ہو تو کر لے، تو یہاں کا چودھری ہے، تو یہاں کا پی ایم ہے، کیبنیٹ تیرے پاس ہے، 350 سے بھی زیادہ کہیں تیرے مریدین ہیں، تیرے ممبران ہیں، لیکن میں تم سے نہیں ڈرتی، تجھے جو کرنا ہو تو کر لے، میں اپنی ایک وحدانیت پر، اللہ کی وحدانیت پر برقرار رہوں گی، میں ایک ایمان کے ساتھ زندہ رہوں گی، تجھے جتنی طاقت ہو، تیرے پاس جتنا ظلم ہو تو کر لے۔ میرے بھائیو، اس وقت پتہ ہے کیا کہا بی بی سمیہ نے؟ 3 نصیحت میں یاد کرتی ہوں، میرے نبی نے جو ہم سے بتایا، ہماری شریعت جو ہم سے چاہتی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ ہے قرآن کی کہ محمد رسول اللہ نے کہا تھا کہ اے بی بی سمیہ، اے میرے پیارے صحابہ کرام، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیں، تمہیں جلا کر راکھ کر دیا جائے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت شریک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت کھڑا کرنا، اللہ کو اللہ رہنے دینا، وہ سرو شکتیمان ہے، سرو شکتیمان رہنے دینا، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہی رہنے دینا، اسی سے تمام ضروریات کو پوری کرنے کی دعائیں کرنا، کسی اور سے مت مانگنا، کسی ایسے آدمی سے جو نماز نہ پڑھتا ہو، صرف کپڑا پہن کر بڑا علماء زمانہ لگتا ہو، ان کے کپڑوں پر مت جانا، ان کے ٹوپی داڑھی پر مت جانا، عبداللہ سالم کی تقریر پر مت جانا، یا کسی اور عالم دین کی زبان پر مت جانا، بلکہ دیکھنا کہ وہ کتنا بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا وحدانیت کا نمبردار ہے، قرآن کریم کی فرمان کے مطابق ان کی زندگی کتنی ہے، محمد الرسول اللہ کی سنت کے مطابق زندگی کتنی ہے، بھلے ہی وہ گھر کے اندر رہنے والا ایک انون پرسن ہو، لیکن شریعت کے مطابق زندگی اگر اس کی گزرتی ہے تو تم ان سے جا کر ملو، ان سے محبت رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے بھی محبت کرے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہوگا۔ لیکن دنیا کے اندر بہروپیوں کی کمی نہیں، بہروپیوں کے پیچھے مت پڑنا۔ بی بی سمیہ نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کرنا، اور نماز جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اور شراب بھی مت پینا۔ یہ 3 چیزیں میرے نبی نے ہم سے کی اور ہم مرتے دم تک اس پر عمل کریں گے۔ ابو جہل نے جیسے سنا کہا کہ یہ بوڑھی ماں تو نہیں مانے گی، اس کو کتنی ہم نے کوشش کر لی، تو پتا میرے بھائیوں کیا کیا انہوں نے؟ ان دا اینڈ پریشان ہو کر کہا اب تو اس کو مار دو جان سے۔ دونوں اونٹوں کو 2 سمتوں میں چلایا جاتا ہے، مخالف سمتوں میں چلایا جاتا ہے، وہ اونٹ 2 سمتوں میں چلتے ہیں، بی بی سمیہ کو بیچ سے چیر کر رکھ دیا جاتا ہے، شہید ہو جاتی ہے، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی۔ کیوں؟ دیر از اے اسٹرانگ تھنگ، ایمان کے علاوہ کوئی اور چیز اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بغیر ہے ہی نہیں قابل قبول۔ قرآن کی تلاوت کر لیں، حج کر لیں آپ، روزہ رکھ لیں آپ، بٹ اگر عقیدے کے اندر آمیزش تو all things will be destroyed, not acceptable۔
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم لوگ شرک سے بہت دور رہیں گے کہ نہیں رہیں گے میرے بھائی؟ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی دولت میرے بھائیو یہی ہے، ہر انبیاء کا، ہر نبیوں کا پیغام اور مشن شروع میں یہی رہا ہے، بعد میں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، ان چیزوں کی تعلیمات کو عام کرتے رہیں، لیکن سب سے پہلے انہوں نے جو تبلیغ کی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس دیش میں بھی اگر ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی شریعت کی طرف ہمیں چلنا ہوگا، اور دوسرے نمبر پر ہمیں سیلف ڈیفنس کے لیے بھی سماجی اعتبار سے پنچایت لیول پر، گاؤں لیول پر آپ کمیٹی بنائیے، رفاہی کام عام کیجیے، دوسروں کی مدد کیجیے، 100 روپے مہینے میں جمع کیجیے، کوئی بڑی چیز نہیں۔ اگر آپ کے 300 ممبر ہو گئے، 100 روپے جمع کیجیے گا اس کمیٹی کے اندر میں، تو 30,000 روپے مہینے آ جائیں گے، سال کے 3,60,000 روپے آ جائیں گے۔ ان پیسوں سے آپ کسی غریب بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، کسی کو آپ 40-50,000 روپے قرض دے سکتے ہیں تاکہ وہ بندھن بینک میں جا کے لون نہ لے، آپ سود سے بچا سکتے ہیں، پاک کر سکتے ہیں سماج کو۔ یہ چیزیں ہیں کہاں پہ؟ غیروں کے اندر، یہ چیزیں ہیں RSS کے اندر، وشو ہند پریشد کے اندر یہ چیزیں۔ ہمارے ہندو بھائیوں نے ان چیزوں کو اپنا لیا، ہم لوگوں نے چھوڑ دیا۔ Therefore right now we are weak، ہم کمزور ہو گئے، سب کچھ ہم نے چھوڑ دیا، صرف ہم تقریریں کرتے ہیں، صرف ہم یہ ہے کہ کہیں پر کوئی برائی ہے تو بول دیتے ہیں، لیکن عملی اعتبار سے دیکھیے تو راستہ نہیں بتاتے۔ سود سے کیسے بچیں گے؟ جب تک سماج کے اندر ایسی چیزیں، اس طرح کا نظام نہیں ہوگا تو سماج کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، بہت حساس رہنے کی ضرورت ہے، سیاسی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی ہمیں اور آپ کو مضبوط ہونا ہے۔ خصوصاً میں نوجوانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس قوم کی تقدیر ہیں، سماج کی تقدیر ہیں، آپ کے اندر بیداری آنی چاہیے۔ سوشل میڈیا کو چھوڑیے، تھوڑا آگے بڑھیے۔ لوگ اپنے اپنے تحریکیں مضبوط کر رہے ہیں، آپ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، آپ کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، وقت ہے کچھ کرنے کا، کچھ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ لوگ دیر تک آپ کا نام یاد رکھیں گے کہ فلاں صاحب تھے جو ایسا ایسا کام کر کے گئے۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔